بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ دنیا کے بدلتی صورتحال ہے اور ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں وہ تمام بلیسنگ آف گاڈس جو ہے وہ حاصل کرے، چاہے اس کے لیے وہ مذہبی آئیڈیالوجی کو استعمال میں لائیں، چاہے وہ سائنٹیفک کوئی پیرامیٹر ہے اس کو اپنائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بلیسنگز ہیں یا گریس آف گاڈ ہے وہ اچیو کر لیں۔ یقیناً دنیا بھر کے لوگ جو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، جن کا تعلق جس بھی مکتب سے ہو، جس بھی ریلیجیس آئیڈیالوجی سے ہو یا اسکول آف تھاٹ سے ہو، ویدر وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ویدر وہ کرسچن ہو یا جو ہو، اور اینی ادر نان ڈیوائن ریلیجنس کا فالوور ہو، جس طرح ہمارے پاس ہندو ریلیجن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا بت مت ہمارے پاس ہے۔ سو یہ سارے لوگ، یا فار ایگزامپل وہ لوگ جو کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو نہیں کرتے ہیں، دنیا میں مختلف لوگ ہیں ڈیفینیٹلی، اور وہ اپنی پسند کے مطابق کچھ رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں۔ بینگ مسلم، ہم لوگ چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو بہترین اسکول آف تھاٹ ہے اسلام، اس میں قرآن مجید ہمارے پاس ایک بہترین نسخہ ہے، پرسکرپشن ہے ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک انسان کے لیے کہ آپ نے اپنے اس لائف میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ساری دنیا کے سارے لوگ جو ہے، جو ہیومن بینگ ہے، جو سب سے پریورٹی دیتے ہیں کسی چیز کو، وہ ہے ان کا ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ۔ تو فزیکل ہیلتھ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں جتنا وقت بھی زندگی بسر کرتا ہے، اگر اس کا لائف ٹائم اس دنیا میں شارٹ ہے یا لانگ ہے، وہ میٹر نہیں کرتا لوگوں کے لیے کہ whether I live in this world for 20 years or I live in this world for 40 years یا فار ایگزامپل 60-70 ایئرز میں اس دنیا میں رہتا ہوں۔ تو یہ جو وقت میں یہاں پہ صرف کرتا ہوں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی ہیلتھی ہو، اس کو کوئی سکنس نہ ہو، کوئی اس قسم کا پرابلم نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اس کی جو زندگی ہے، جس انداز سے وہ بھرپور طریقے سے ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی گزاریں، وہ کہیں ڈیمیج ہو جائے۔ ڈیفینیٹلی دنیا میں اگر ہم دیکھ لیں تو کافی لوگ جو کہ فائنینشلی بڑے ہیلتھی ہوتے ہیں، فلتھی رچ پیپل ان دا ورلڈ جس کو ہم کنسیڈر کریں، لیکن ان کی بیڈ لک یہ ہے کہ وہ فزیکلی ہیلتھی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو وہ لوگ پھر اس دنیا کی جو بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمات انسان کو عطا کی ہے مختلف شکلوں میں، اگر ہم دیکھ لیں انسان کو، جو اللہ تعالیٰ نے نیچر کو کریٹ کیا ہے، ایک پرفیکٹ ڈیزائن جو انسان کے لیے مہیا کی ہے، وہ آسمان زمین کے موجود تمام قسم کے مخلوقات ہے، وہ ان پہاڑوں کی شکلوں میں، ان جنگلات کی شکلوں میں، مختلف پودوں کی شکلوں میں، مختلف پرندوں کی شکلوں میں، یا آبی دنیا میں دیکھ لیں کہ کافی حد تک ایک دنیا آباد ہے۔ یہ سب انسان کی بہلانے کے لیے، تاکہ وہ اس دنیا میں جتنا وقت گزارتا ہے، یہ سارے سورسز ان کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ یہاں پہ بور نہ ہو، یہاں پہ یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں انسان تب انجوائے کر سکتا ہے، ایک بندہ اس کو ٹھیک سے انٹرٹین کر سکتا ہے اگر اس کی ہیلتھ ٹھیک ہو، وہ فزیکلی ساؤنڈ ہو، اور ڈیفینیٹلی جو بندہ فزیکلی ساؤنڈ ہوتا ہے اکثر اس کا مائنڈ بھی ساؤنڈ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ فزیکلی کئی ڈیمیج ہے، کئی اس کو کوئی ڈیزیز لاحق ہے، کوئی بیماری ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول کی بیماری ہو، سر درد کیوں نہ ہو، تو ایک انسان جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکتا، بالکل انجوائے نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے سر درد ہو، کسی کو سمپلی انفلوئنزا ہو، یا کچھ وہ بڑی بڑی بیماریاں جو انسان پرماننٹ یا ریگولرلی بیسس پہ اس کی ٹریٹمنٹ لیتا ہے، میڈیسن یوز کرتا ہے، پلز یوز کرتا ہے، وہ تو پھر انجوائے نہیں کر سکتا۔
تو اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں، بلکہ یہ ریسرچ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی جو نعمت انسان کے پاس ہے وہ صحت ہے۔ جس طرح صحت ہزار نعمت کامنلی سینٹینس ہم اسکولوں میں سنتے آ رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھا ہے، اور اس کو ہم ریکگنائز صحیح طریقے سے دل سے نہیں کرتے. We don't accept it by heart کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے جو کہ ہر ایک انسان کو دنیا بھر میں جو موجود ہے سب کو دی ہے. بٹ ہاں یہ ہے کہ انسان اس کو مس یوز کرتا ہے، اپنے جسم کو ابیوز کرتا ہے، تو اس میں پھر گڑبڑ آ جاتا ہے. یا ہم نے کئی نیچر کو ڈسٹرب کیا ہے، جتنا بھی ہمارے پاس پولوشن ہے، whether that is water pollution or air pollution or land pollution or there are sound pollution and so many other option we have. یہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس علاقے میں یا کسی ایک شخص کے اوپر اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے اس بندے کو، اور اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو انسان کے لیے جو رسک کا کہا جاتا ہے، رسک کے بہت زیادہ اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک صحت ہے، اور یہ سب پہ ٹاپ پہ رکھا گیا ہے کہ رسک جو ہے سب سے بہترین شکل رسک کی کون سی ہے، وہ ایک اچھی صحت. اگر ایک شخص کے پاس کروڑوں ڈالر بینک میں پڑے ہیں، باقی سارا کچھ ہے اس کے پاس، اس کے نوکر چاکر ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہے، سب ہے، لیکن وہ خود کچھ صحیح ٹھیک سے کھا نہیں سکتا، اس کا صحت، اس کے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے، پریونٹ کیا ہے کہ بھئی آپ نے اس چیز کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. تو اس کی ساری دولت جو بینک بیلنس ہے، جو اس کے دائیں بائیں سارا کچھ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے لیے اویلیبل ہے، تو اسے کیا فائدہ؟ وہ تو انٹرٹین نہیں کرے گا، وہ تو حتیٰ کہ ایک چیز کو چیک بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا، کیونکہ بیماریاں کچھ اس طرح ہیں. تو جو لوگ اس وقت دنیا بھر میں ہیں، جو بھی لوگ ابھی صحت مند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ رزق عطا کیا ہے. تو اس انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تھا، اس کو ایک اچھی صحت دی ہے، تاکہ یہ اپنے فزیکل باڈی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خود کو فائدہ پہنچائے، اور جس مقصد کے لیے اس دنیا میں وقت گزارا ہے وہ مقصد یہ اپنے ذہن میں رکھ کر اپنا یہ ایک پرپس بنا کے اس تک جائیں. اگر ایک انسان کی صحت تو ہے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند انسان ہے، یہ فیسلٹی ایک انسان کے پاس ہے، وہ بیمار نہیں ہے، لیکن اس صحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ ویسے ہی بس بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، اور کچھ فضولیات میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، تو یہ شخص مطلب ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا نہیں کرتا ہے، جو کہ اس کا پھر حساب کتاب بھی سنگین ہو. جیسے کہ رزق کے ہمارے پاس اور بھی بہت سے زیادہ آپشنز ہیں. جس طرح ہمارے پاس علم ہے، کوئی شخص عالم ہے یا وہ علم حاصل کرتا ہے، یہ بہترین رزق. کوئی کسی انسان میں سیمپتھی بہت زیادہ ہے، وہ ہمدرد ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، یہ بھی ایک رزق. somebody has a very good behavior، کسی کے بہت اچھے سے بیہیویئر ہے، اخلاق ہے، عادات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی جو ہے وہ رزق کی قسم ہے. اچھا سوچنا بھی بہت زیادہ جو کہا جاتا ہے، یہ بھی رزق ہے. اپنے گھر کے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھنا، یا آپ کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارا کچھ جو فیملی ریلیشنز ہیں، یہ اگر موجود ہے کسی بندے کا، تو یہ بہت امیر شخص ہے، یہ بھی بہت بڑی رزق اس بندے کو مل رہی ہے. بجائے اس کے کہ ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے لیکن نہ اس کے پاس اچھے اخلاق ہے، نہ وہ سمپیتھیٹک ہے، نہ وہ جینرس ہیں، نہ ان کے ریلیشن شپ اچھے ہیں، نہ وہ اس کا فزیکل سسٹم ٹھیک ہے، نہ اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے، تو یہ تو سب سے اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا. مطلب اس دنیا میں وہ تو کنگال ہے. صرف کاغذ کے ٹکڑے، پیسہ ہونا، بنگلہ ہونا، یا مثلا گاڑی ہونا، یہ ساری چیزیں میٹیریلسٹک شیپ میں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، گرچہ وہ بھی رزق ہے اللہ کا، لیکن وہ اتنا اچھا خاصا قسم نہیں ہے جتنا کہ باقی. مثلا ایک انسان ہیلتھی ہے، اور اس ہیلتھ کی وجہ سے وہ بہت اچھا سوچ سکتا ہے، اچھی عبادت کر سکتا ہے، اچھا کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، لوگوں کو اچھا وہ ہیلپ کرتا ہے، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو صحت مند رکھیں.
تو صحت کو صحت مند رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شروع سے یہ نہ ہو کہ وہ 40 سے اوپر ہو جائے پھر سوچے کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں، کیونکہ انسان کا جسم کس چیز سے بنتا ہے، جو کھاتا ہے اسی سے جسم بنتا ہے۔ آپ جو بھی چیزیں کھا لیتے ہیں اسی چیز سے آپ کا یہ گوشت اور پوست وغیرہ یہ ہڈیاں سب کچھ بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو اپنے جو ڈیلی روٹین پہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ان تمام سٹف کو بڑے احتیاط سے سلیکٹ کریں اور ان سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی انسان کی صحت کے حوالے سے کہ وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ پراپرلی بیلنس ہو اور وہ صاف ستھرا ہو، وہ مطلب وقت کے مطابق، سیزن کے مطابق۔ سملرلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے تو کھا پی رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہے تو بھی ایک پرابلم ہے، بہت بڑی پرابلم۔ حلال رزق کوشش کرنی چاہیے کہ کم کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ اگر حلال نہیں کھاتے ہو تو پھر مشکلات ہوتے ہیں، انسان کو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کس مشکل میں پھنس جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ پچھتاتا بھی ہے اور اس کی ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ٹرائی کریں کہ سٹارٹ سے تھوڑا کھا لیں، اچھا کھا لیں اور اچھی جگہ پہ جا کے کھا لیں، اور اسی طرح لمٹ میں رہیں اور جو حلال چیزیں ہیں اسی کو کھا لیں، جو منع ہے اس کو نہ کھائیں، یا حرام ہے کسی اور کا حق ہے وہ نہ کھائیں۔ سیم اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ انسان حلال بھی کھا رہا ہے، اچھی غذا بھی کھا رہا ہے، لیکن صرف کھا رہا ہے، وہ جتنی بھی انرجی وہ اچیو کر رہا ہے، گیٹ کر رہا ہے، اس کو کنزیوم نہیں کرتا۔ انرجی کو جب آپ کھا لیتے ہیں تو اس کو استعمال بھی کرنا ہے، نہ فزیکلی استعمال کرنا، مینٹلی نہیں۔ مینٹلی انرجی کچھ اور ہے، فزیکل انرجی کچھ اور ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو جسم اس کے پاس ہے اس میں جو انرجی ہے اس کو وہ استعمال کرے، فزیکلی استعمال، مطلب ہاتھ پاؤں سے، جسم سے کوئی کام کرے۔ اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز جو ہے وہ ایک یونیک چیز ہے جس سے انسان کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نیند ٹھیک سے آ جائے گی۔ ایکسرسائز جو ہے وہ فل باڈی ایکسرسائز اگر ایک بندہ کر لیتا ہے تو بہترین چیز جو ہے غذاؤں میں یا رزق میں وہ ورزش بھی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دن میں کوئی آدھا ایک گھنٹہ نکالیں اور آپ اپنے جسم کو ایکسرسائز کروا دیں، اور ایک تو اس سے آپ ریفریش بھی ہوں گے، آپ کا جو لیجر ٹائم ہے، انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے، وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہو جائے گا، آپ تازہ ہو جائیں گے، آپ کو جو کام ہے وہ کام آپ بھول جائیں گے، اور آپ نئے سرے سے جب کام کرتے ہیں تو آپ میں انرجی ہوگی اور شوق اور لگن بھی ہوگی۔ سیم سچویشن اگر ایک انسان کو ایکسرسائز بھی ٹھیک ہے، حلال رزق بھی ہے، اسی طرح وہ اچھی چیزیں بھی کھاتا ہے، تو اگلا پوائنٹ ہے کہ وہ اچھا خاصا سوئیں۔ اگر حرام کی کوئی چیز پیٹ میں ہے تو بندے کو نیند کہاں آتی ہے؟ پھر تو نیند نہیں آئے گی۔ اگر بندہ کوئی کام فزیکلی نہیں کرتا ہے تو جسم تو جب تک جاتا ہے تو سوتا ہے نا۔ آپ پورا دن لیٹے رہتے ہیں، آپ بیٹھے رہے ہیں، تو آپ پھر کہاں آپ کو نیند آئی؟ اس کے لیے تو ایکسرسائز ضروری ہے۔ تو آل دیز تھنگس کہ ایک انسان کا ہیلتھی ہونا، اور یہ پھر بتا دے کہ ہیلتھی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ ہیلتھی ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں ہے وہ مقصد اچیو کرے۔ آپ اپنی طرف سے جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں ایک پرپس کے لیے، اور پرپس تو واضح ہے، قرآن مجید میں سب کچھ واضح ہے کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو مفت میں پیدا کیا ہے اور آپ اس دنیا میں مزے کریں یا کسی سے نفرت کرے، ضد کرے، بغض کرے، کینہ رکھے۔ کچھ لوگوں کا یہی شیوا ہوتا ہے، بس وہ پورا دن یہی سوچتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ تو یہ نیگیٹو چیزیں اگر ذہن میں ہو تو انسان آٹومیٹکلی سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ دنیا سے مزہ نہیں لے سکتا۔ یہ دنیا میں بندہ آتا ہے تو کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ نا، تو جن چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس میں مزہ ہوتا ہے۔ چاہے انسان اگر آخر میں شہید بھی ہو جاتا ہے نا تو اسی میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو فائنلی یہ کہہ دوں کہ ایک صحت مند انسان کی وجہ سے ایک صحت مند فیملی ہوتی ہے، اور ایک صحت مند فیملی سے، چونکہ فیملی ایک فرنٹ لائن ہوتا ہے دشمن کا، کہ اگر یہ فیملی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو دشمن اس کو توڑ نہیں سکتا، اور ایک فیملی جو ہے
किसी सोसाइटी के लिए एक यूनिट है, इकाई है, तो उसी से मुआशरा बनता है। अगर एक मुआशरे में हेल्थी लोग मौजूद हैं तो उस मुआशरे की फिर तरक्की बहुत जल्द मुमकिन होती है। और तरक्की यही चाहते हैं हम कि जो डिवाइन रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू ऑलमाइटी अल्लाह इन होली कुरान, उसको फॉलो किया जाए। और उसको फॉलो करने के लिए एज यू नो कि एक डिवाइन गवर्नमेंट सिस्टम भी होना चाहिए इस दुनिया में। अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक एक सिस्टम और गवर्नमेंट हो पूरी दुनिया में। और वो सारे मुसलमान अभी सब समझते हैं कि वो हुकूमत है ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के लिए सेहतमंद लोग ही काम करेंगे ना। वो लोग जो नशा करते हैं, जिनकी सेहत बिगड़ी है, वो तो नहीं कर सकते। तो इसलिए तो कहते हैं कि नशों से बंदा दूर रहे, तो एक सेहतमंद मुआशरा होगा और वो फिर लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे ताकि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ज़मीन पे वो राइज हो थ्रू हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सबके ऊपर लाजिम है। और ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग आज के इन पॉइंट से फ़ायदा उठाएंगे और एंजॉय करेंगे। खुद भी देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।